الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس عرصہ دراز کے بعد آج ایک مرتبہ پھر انعقاد پذیر ہے. تمام ہی منتظمین جلسہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے ایک خوبصورت سلسلہ جو تعطل کا شکار رہا اسے یاد رکھا اور دوبارہ سے عملی شکل دے کر اس تسلسل کو جوڑنے کے لیے ایک خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کیا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جلسہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور جو تسلسل ملک کے طول و عرض میں دیگر کانفرنسوں کی شکل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ خوبصورتی اس جلسہ کو تا قیامت نصیب فرمائے. سامعین محترم، جلسہ کے مہمان خصوصی کچھ ہی دیر میں پنڈال میں تشریف لے آئیں گے. آپ حضرات علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو دنیا میں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کا کمال احسان ہے کہ اللہ نے نبیوں کو انسانوں میں بھیجا. اللہ اگر فرشتوں کو نبوت کا تاج پہنا کر بھیج دیتے تو انسان کا اور فرشتے کا سٹیٹس ایک نہیں ہے. اسے بھوک نہیں لگتی، اسے کھانا بھی کھانا ہے، اسے کمانے کی فکر نہیں، اس کو باہر سے لانا ہے.
اس کی ضرورتیں اور ہماری ضرورتیں یکسر مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجتے، لیکن جنوں کے ذریعے بھیج دیتے تو بھی ہمارے لیے ان کی تعلیمات کو لینا سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ جن کے پاس بیٹھنے سے وحشت محسوس کرتے۔ کمال مہربانی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جنہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، انہیں اللہ نے انسانوں میں بھیجا تاکہ انسان ان کے پاس بیٹھے، ان کی سنے، اپنی سنائے، اور جو احکامات ملیں ان پہ عمل کرے، اور نبی کی زندگی بطور نمونے کے اس کے سامنے ہو، اس سے لینا، اس سے سیکھنا۔ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ آسان، بلکہ اس کو اللہ نے آسان ترین بنا دیا۔ ہر دور میں جب کسی انسان نے آ کر یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو بعض حالات ایسے ہیں جو ہر نبی کے ساتھ انسانوں نے ایک ہی رد عمل کے طور پر سامنے لائے۔ مثال کے طور پر ایک نبی اپنے قوم قبیلے کو آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، تو سب سے پہلے وہاں رہنے والے انسان جو اس پر بات کریں گے وہ یہی کریں گے، بھئی کھاتے پیتے تو ہماری طرح ہو، چلتے پھرتے تو ہماری طرح ہو، بولتے تو ہماری طرح ہو، دیکھتے تو ہماری طرح ہو، فلاں کے بیٹے ہو، فلاں کے پوتے ہو، فلاں تمہارا نانحال ہے، فلاں تمہارا دادے حال ہے۔ یہ ایک دم سے تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اگر تم اللہ سے رابطے میں ہو تو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی جب نبوت کا اعلان کرتا ہے اس کی پچھلی زندگی میں عیب کوئی نہیں ہوتا کہ اعلان کرتے وقت لوگ اس کو پچھلی زندگی کا تانا دے کر یہ کہیں فلاں موقع پر بھی آپ نے جھوٹ بولا تھا، فلاں موقع پر بھی آپ نے دروغ گوئی سے کام لیا تھا، فلاں بندے کے ساتھ بھی آپ کے کاروباری معاملات ٹھیک نہیں تھے، اور اس کی شکل میں بھی اللہ عیب نہیں رکھتے کہ کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے تم ایسے ہو تو تمہارے ساتھ تو رب رابطے میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ حسب نسب کے اعتبار سے بھی اپنے نبی کو کمزور لوگوں میں نہیں بھیجتا تاکہ کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ تیرا حسب ایسا، نسب ایسا، تیرے سر پہ نبوت کا تاج کیسے آ سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مکمل ہیں، خوبصورت بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے، ظالم کے ہاتھ کو روکنے والا بھی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا بھی ہے، ہر کسی کو جو اپنی طرف متعلق اس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے والا بھی ہے، ظلم زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ ایسا شخص جب 40 سال کی عمر میں جا کر یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی رابطہ قائم کیا ہے، تو اس وقت اعتراض کرنے والا اعتراض جتنا بھی کرے، لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ تیری پچھلی 40 سالہ زندگی میں عیب کوئی نہیں، پچھلی 40 سالہ زندگی میں جھوٹ کوئی نہیں، حسب نسب میں تو کمزور کوئی نہیں، شکل و صورت میں تو کسی سے پیچھے نہیں ہے، لہذا تیری اس بات کو سن کر میں مانوں تو بس ایک دلیل کا طلبگار ہوں، ورنہ تیری پچھلی زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر تیرے اس دعوے کو میں جھٹلا دوں۔ جب کوئی شخص سچے دل سے نبی سے دلیل مانگتا ہے اور نبی بطور دلیل کے اس پوچھنے والے کے دل کو اطمینان دلانے کے لیے جو چیز عطا کرتا ہے، اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے، رب کے حکم سے نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والی اس چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ بندہ دلیل پوچھتا ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، دلیل کیا ہے؟ تو دلیل کے طور پر اللہ نے معجزات عطا کیے، جس کی عقل میں خرابی نہ ہو، ضد کی دیوار درمیان میں نہ ہو، بغض اور کینے کی آڑ میں، تکبر کی وجہ سے، قوم قبیلے سرداری کی وجہ سے
رکاوٹ پیش نظر نہ ہو اور اللہ کی توفیق میں اس کو جگہ مل جائے، نبی نبوت کا اعلان کرے، دلیل نبوت کی معجزے کی شکل میں آ جانے کے بعد وہ چوں چراں نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی گردن رب کے حوالے کر دیتا، وہ دوسری بات نہیں کرتا۔ بات ختم ہو گئی، دلیل پوچھی گئی تو کبھی تو حضرت موسیٰ نے بطور دلیل کے، بطور معجزہ کے اپنا ہاتھ بغل میں دبایا اور نکالا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، بطور معجزہ کے اپنے عصا کو زمین پہ ڈالا تو وہ لکڑی کا عصا اژدہا بن گیا، بطور معجزہ کے سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آیا، بطور دلیل اور معجزہ کے عیسیٰ پیغمبر نے دعا کی، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کا 2023 میں بھی دنیا علاج نہیں کر سکتی، عیسیٰ دعا کرتے ہیں اللہ نابینے کو آنکھیں عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کی ساری میڈیکل سائنس اس پر کھڑی ہے کہ موت کا علاج نکال لیں، ساری میڈیکل سائنس کے سامنے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، موت کو ہرا دیں، موت کو شکست دیں، موت نہ آئے۔ اور امریکہ میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مرنے سے پہلے ایسے سائنسی تحقیق کرنے والے اداروں کو، جن کا یہ ماننا ہے کہ وقت آئے گا جب ہم مردہ کو زندہ کریں گے، جن کا یہ ماننا ہے زندوں کو ایسا علاج کریں گے کہ وہ مریں گے نہیں، نہ مریں گے تو عمر لمبی ہو جائے گی، انہوں نے کہا مرنے سے پہلے یہ زیادہ سے پیسے بھی لے لو اور جب ہم مر جائیں تو ہمارے جسم کو سنبھال لینا، ایسا نہ ہو کہ آنے والے 100 سال میں، 200 سال میں، 500 سال میں جب سائنس ترقی کرے اور مردے زندہ ہونے لگیں تو اس کے بعد پھر جب زندہ کرنے کی باری آئے تو وہ کہیں بھئی زندہ تو وہ ہوگا جس کا جسم موجود ہو، زندہ تو وہ ہوگا جس کے جسم کی یہ کیفیت ہو۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت سائنس وہاں تک پہنچ جائے لیکن ہمارا جسم مٹی ہو جائے، لہذا جسم کو آج ہی محفوظ کر دیں، زندگی میں پیسے خود جمع کراتے پھرتے ہیں اس امید پر کہ کبھی زندہ ہو جائیں گے، کبھی واپس آ جائیں گے، کبھی لوٹ آئیں گے۔ زندہ تم ضرور ہو جاؤ گے، واپس تم ضرور آؤ گے، لیکن وہ دن سائنسدان کا دن نہیں ہوگا، وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے پیسے جمع کرائے جا رہے، لمحہ بھر کی زندگی کے لیے کتنی انسان تڑپ جستجو کرتا ہے۔ ویسے یہ بھی سوچنے کی بات ہے، مرنے کے بعد تو واپس ہر کوئی آنا چاہتا ہے، مرنے سے پہلے اچھے اعمال بھی تو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مرنے کے بعد واپس آنا ہے۔ ہماری پنجابی میں کہتے جڑے اتھے نکمے لاہور بھی نکمے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے دن قیامت کے جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ یا اللہ اگر واپس بھیج دے تو تیری عبادت کریں گے، اگر واپس بھیج دے تیرے نبیوں کی ساری باتیں مانیں گے، اگر واپس بھیج دے حکم عدولی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اللہ شان بے نیازی سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں واپس بھیجوں گا تم پھر وہی کرو گے، اور واپس جانے کا تو اب امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ ان کو جانتا ہے جو چمکنے والے ہیں، اور اللہ ان کو بھی جانتا ہے جو گھاٹیوں میں جانے والے ہیں۔ ایک شخص نے آ کر حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، حضور کو مانتا نہیں تھا، کہتا اے محمد بتائیں دنیا میں جتنے درخت ہیں رب ان کے پتوں کو جانتا ہے؟ حضور نے فرمایا جانتا ہے۔ کہا اچھا ہوا سے جتنے پتے ہلتے ہیں رب کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہوتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتائیں دنیا میں جو پتا ہوا کی حرکت سے زمین پہ گر جائے
کیا اس کا گرنا اور اس کا الٹ پلٹ ہو کر زمین تک پہنچنا یہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ بھی موجود ہوتا ہے۔ کہا جو پتے خشک ہو جائیں اور ریزہ ریزہ ہو کر دوبارہ زمین میں چلے جائیں اللہ کو ان کی بھی خبر ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بالکل گرنے والا اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں دھنس جانے والا اللہ کو اس کی بھی خبر ہے۔ جب یہ مایوس ہو کر واپس لوٹا جبرائیل پیغمبر حضور کے دربار میں آئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آج تو آپ نے توحید بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ جانتے ہیں اس بات کو، کس کے مقدر میں خوش نصیبی ہے، کس کے مقدر میں بد نصیبی ہے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام عصا کو اژدہا بنائے رب کے حکم سے، چمکتا ہوا ہاتھ نکالیں تو رب کے حکم سے۔ مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلا لیا، جادوگر بھی آ گئے اور موسیٰ اور ہارون پیغمبر بھی آ گئے۔ پہلے تو ان جادوگروں کو علیحدہ بلا کر حضرت موسیٰ نے سمجھایا دیکھو تم جادوگر ہو، میں اللہ کے نبی اور رسول ہوں، میرا مقابلہ مت کرو۔ لمحہ بھر کے لیے انہوں نے سوچا لیکن پھر آپس میں مشورہ کر کے کہا نہ فرعون کا اقبال بلند ہو، ہم تو فرعون کے ساتھی ہیں، ہم اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ وقت آیا جب کھلے میدان میں انہوں نے رسیاں بنائیں اور وہ سانپ بن کر ہلنے لگی اور موسیٰ پیغمبر نے عصا ڈالا، اژدہا بن کر حرکت کرنے لگا اور وہ ساری بنائی گئی رسیوں کے سانپوں کو کھا گیا۔ موسیٰ پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا، دوبارہ عصا اژدہا بن گیا۔ جادوگروں نے سب سے پہلے اللہ کی کبریائی بیان کی، سر سجدے میں رکھا اور یہ نہیں کہا قالوا آمنا برب العالمین۔ اگر صرف یہی کہہ دیتے تو فرعون کو لگتا کہ رب کا دعویٰ تو میرا بھی ہے، یہ میری توحید بیان کر رہے ہیں، یہ میری ربوبیت بیان کر رہے ہیں، یہ میری عزت اور عظمت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ لیکن جادوگروں نے کیا کہا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لے آئے دو جہانوں کے رب پر، اور فرعون کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ جب اگلا اضافہ کیا اور وہ اضافہ کیا تھا ربی موسیٰ و ہارون، فرعون تیرے خوش ہونے کی ضرورت نہیں، ہم ایمان لائے اس رب پر جو موسیٰ کا بھی رب ہے ہارون کا بھی رب ہے۔ سب سے پہلے تماشائیوں نے سجدہ نہیں کیا، جادوگروں نے سجدہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ جادو کے لائن کی بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ جادو کی انتہا کہاں تک ہے۔ میڈیکل سائنس میں کوئی بڑا مارکا ہو جائے، ہوگا تو کسی ایک کے ہاتھ سے، لیکن میڈیکل کے جتنے طلبہ ہیں اساتذہ ہیں وہ اس لائن کے لوگ ہیں، ان کو یہ ضرور پتا ہے کہ یہ ہمارے شعبے کا کارنامہ ہے یا نہیں ہے۔ جادوگر کو اپنی انتہا کا پتا ہے، جادوگر کو اپنی سطح کا پتا ہے، جادوگر کو اپنی آخری وار اور اپنے آخری قدم کا پتا ہے۔ لیکن جب پیغمبر کے ہاتھ سے نظر آیا معجزہ، جادو کے لائن کے بندے جان گئے اب یہ جادو کی بات نہیں ہے، یہ بات رب کی ہو سکتی ہے، رسول کی ہو سکتی ہے۔ سر سجدے میں رکھا، رب کی کبریائی بیان کی۔ آئیے ذرا دوسری طرف چلیے، میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید کی تلاوت کی، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے۔ عربی ادب کے وہ مایا ناز شعراء جنہوں نے اپنے اشعار کو لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لگا رکھا تھا، ایک صحابی رسول اٹھا اور قرآن مجید کی سورہ کوثر ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھتا ہے، اور کیا لکھا؟ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب یہ آیت کریمہ یہ سورہ مبارکہ جا کر کعبے کے دیوار پہ لگا دی، باری باری لوگ پڑھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں تو
صحیح اشعار کی دنیا کی انتہا کہاں تک ہے اور محمد کی زبان سے جاری ہونے والے رب کے کلام کی شان کہاں تک ہے۔ سارے باری باری آئے اور اپنے لکھے ہوئے کتبے اتار کر چلے گئے اور زبان سے یہ کہنے لگے ہماری باتیں پیچھے رہ گئی، اب بات چلے گی تو رب کے قرآن کی بات چلے گی۔ اس لائن کے لوگوں کو ادراک ہو گیا یہ بندے کی بات نہیں ہے اور دنیا میں کسی شاعر کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کو پاکستان میں بڑا پڑھا جاتا ہے، شاعر مشرق کہتے ہیں۔ کسی آج کے شاعر کا، 100 سال پرانے شاعر کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ جو میں نے لکھ دیا ہے ایسا دنیا میں کوئی نہیں لکھ سکتا۔ کسی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے جو ہم نے کہہ دیا ہے ایسا قیامت تک کوئی کہہ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ہر کسی کو یہ پتا ہے میرے ہی زمانے میں مجھ سے بہتر صلاحیت کے لوگ موجود ہیں، بس ہو سکتا ہے مجھے پتا نہ ہو۔ ہر شخص کو یہ پتا ہے میرے مر جانے کے بعد مجھ سے بہتر صلاحیت کے لوگ آئیں گے۔ میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میری بات آخری بات ہے؟ سائنسدان کی تحقیق بھی وقت آنے پر بعد والے جھٹلا دیتے ہیں۔ اشعار کی دنیا میں بھی ایسی ایسی بات بعد میں آنے والے کہہ دیتے ہیں، لوگ پچھلوں کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن چکوال کے لوگوں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ جب بات قرآن کی آتی ہے تو قرآن یہ کہتا ہی کوئی نہیں، ہو سکتا ہے 100 سال بعد کوئی آ جائے، ہو سکتا ہے آج کوئی آ جائے۔ قرآن کہتا ہے نہ آج لا سکتے ہو، نہ کل لا سکتے ہو، نہ آج ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہو سکتا ہے۔ بھئی کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ سٹیٹس کا فرق ہے۔ سٹیٹس کا کیسے فرق ہے؟ جب بھی کوئی لکھے گا تو بطور مخلوق کے لکھے گا، یہ کلام خالق کا ہے، مخلوق کا ہے ہی کوئی نہیں، اور مخلوق کی تو حد کوئی نہیں، خالق تو ایک ہے۔ خالق سے پہلے بھی کوئی نہیں، خالق کے بعد بھی کوئی نہیں۔ تو مخلوق جتنا بھی لکھے، کل ملا کے لکھے، بار بار لکھے، 1000 بار لکھے، خالق کے لکھے ہوئے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خالق جب خود کہہ دے تو بات ختم ہو گئی۔ نہ تو ایک آیت بنا سکتے ہو، نہ 10 بنا سکتے ہو، نہ ایک سورت بنا سکتے ہو، اور کر ہی نہیں سکتے۔ اب پاک پیغمبر پر اترنے والا یہ قرآن روز روشن کی طرح میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے، میرے نبی کی نبوت کا معجزہ ہے۔ جن کی عقل میں خرابی نہیں تھی وہ مان گئے، جو تکبر کی وجہ سے، سرداری کی وجہ سے، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے پیچھے ہٹے رہے، ان کے ذہن میں بات ایک ہی تھی، سرداری بچ جائے گی، سرداری بچ جائے گی۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قیامت تک کی سرداری تو اللہ نے محمد کی غلامی میں رکھی ہے۔ حضور پر قرآن اترا اور صحابہ نے قرآن مجید کو سنا۔ آپ جب قرآن مجید کی پہلی سورت پڑھتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ تک پہنچتے ہیں، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک، بولو جن ہوا کوئی نہیں ہوتا، بولو اس کتاب میں شک، اس کتاب میں شک۔ لوح محفوظ میں یہی کتاب تھی یا کوئی اور؟ جبرائیل جس کتاب کو لے کر آئے یہی تھی یا کوئی اور؟ مصطفیٰ کریم کے قلب انور پر جو کتاب اتری وہ یہی تھی یا کوئی اور؟ جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا جاتا ہے نا، اس میں شک کوئی نہیں، تو اس کی پوری تصویر یا اس کی پوری جھلکی یہ نہیں ہے کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں، بلکہ اس کی پوری تفصیل کے اگر تھوڑے تھوڑے حصوں پر نظر ڈالوں تو یہ ہے، اس کتاب میں شک کوئی نہیں۔ بھئی کس بات میں شک کوئی نہیں؟ ایک تو اس میں شک کوئی نہیں کہ کلام اللہ کا ہے، اور اس میں شک کوئی نہیں کہ کلام اللہ کا ہے تھا لوح محفوظ میں، اور اس میں شک کوئی نہیں کہ لائے جبرائیل اور پوری حفاظت کے ساتھ لائے، اور جب لائے تو مصطفیٰ کریم کے قلب انور پر لائے۔ اب میں یہاں پہ ذرا سورہ قیامہ سے ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جب پیغمبر علیہ السلام کے قلب انور پر جبرائیل قرآن مجید لے کر آئے تو حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ تیزی سے پڑھتے، ایسا نہ ہو کہ جبرائیل قرآن سنا کر چلا جائے اور میں کوئی آیت یاد کرنے سے رہ جاؤں۔ تو قرآن مجید میں ہی
اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس کا جواب دیا، تسلی دی۔ اگر حضرت جبرائیل مشورہ دیتے تو بات اور تھی، اگر پاک پیغمبر خود اس پہ کسی صحابی سے مشورہ لیتے تو بات اور تھی، لیکن جب بات قرآن مجید میں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا لانا اور مصطفیٰ کریم کا ساتھ ساتھ تلاوت کرنا یہ آج سے نہیں ہوا، اور اس کا علاج قرآن مجید کا آیت و کریمہ میں بتانا یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا تھا، یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب ساتھ ساتھ جبرائیل کے مصطفیٰ کریم پڑھیں گے اور ان کو پڑھنے سے روکا جائے گا۔ جب بات قرآن مجید کو ساتھ ساتھ پڑھنے کی آئے گی تو حضور علیہ السلام کو اس کی تسلی اور اس کا علاج اور اس کا حل بدریہ قرآن دیا جائے گا۔ اور وہ آیت کریمہ کون سی تھی؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی یہ سوچ کر حرکت نہ دیں کہ جبرائیل دے کر چلے جائیں گے اور آپ بھول جائیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآن، اللہ کے قرآن نے وعدے کر دیا آپ کو زبان کو حرکت دے کر بے چین ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن کو اتارنا بھی ہمارے ذمے ہے اور آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید سے اگلی آیت میں پڑھ دوں، اگر آپ کی توجہ رہے تو یہ دو آیتیں ضرور اپنے دل پہ لکھ کے جائیے گا۔ مصطفیٰ کریم زبان کو حرکت آج دے رہے ہیں اور قرآن مجید اس حرکت سے حضور کو منع کرتا ہے، اور حضور کے سینے میں قرآن مجید جم جائے گا۔ اس کے قرآن کی زبانی تسلی دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت بھی لوح محفوظ میں پہلے سے تھی یا نہیں تھی؟ بولو، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، تھی یا نہیں تھی؟ تھی یا نہیں تھی؟ تو جبرائیل کا لانا بھی، مصطفیٰ کریم کا تلاوت کرنا بھی، اور مصطفیٰ کریم ساتھ ساتھ تلاوت کریں تو قرآن مجید کا منع کرنا بھی پہلے سے ہے۔ اور مصطفیٰ جب قرآن لکھوائیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، وہ انگلیاں جو قرآن کو لکھیں گی، یہ انگلیاں جو قرآن کو لکھیں گی، پاکیزہ انگلیاں، طہارت والی انگلیاں، ان کا شان مقام اور مرتبہ یہ بھی قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا، پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ جبرائیل کے لانے میں شک کوئی نہیں، مصطفیٰ کے لینے میں شک کوئی نہیں، مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ لکھوانے میں شک کوئی نہیں، معاویہ کے لکھنے میں شک کوئی نہیں۔ مصطفیٰ پڑھے تو بے مثال ہے، معاویہ لکھے تو بے مثال ہے، معاویہ لکھا ہوا واپس مصطفیٰ کو سنائے تو بے مثال ہے۔ اور جب کوئی لکھوائے، یہ لکھنے کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ آپ کے دیہاتوں میں مرلہ، 2 مرلے، آدھا مرلہ، ہمارے علاقے میں ایک سرسائی بھی ہوتی ہے، یہاں بھی سرسائی استعمال ہوتی، سرسائی مرلے سے چھوٹی ہوتی شاید وہ، آدھا مرلہ 2 مرلے۔ کوئی آدمی لکھوانے کے لیے جائے نا کچہری میں، عرضی نویس پر اعتماد ہو تو آدھا مرلہ لکھوانے کے لیے اس سے اسٹامپ لے کے لکھواتا ہے، اور اگر واقفیت نہ ہو تو چکوال کے دیہات سے جانے والا آدھا مرلہ کسی کو بیچنا ہے، ساتھ اپنے بھتیجے بھانجے نواسے پوتے کو لے جاتا ہے۔ بابا جی اس نہ کے کام میں کہندن اس میٹرو کیتا ہے، اس میٹرو کیتا ہے، اس ہمیں نال کہن کے جب وہ عرضی نویس لکھ لے گا، عرضی نویس کو میں جانتا نہیں، مجھے اس پہ اعتماد نہیں، وہ تو پروفیشنل آدمی ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اپنے پوتے سے پڑھواؤں گا، اپنے پوتے سے پڑھواؤں گا۔ جب یہ مجھے پڑھ کے بتا دے گا نا، دادا ابو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں کہوں گا ہاں اب بتاؤ انگوٹھا کہاں لگانا ہے، اب بتاؤ دستخط کہاں کروانے، اب بتاؤ مہر کہاں لگانی ہے۔ چکوال کے لوگوں، آدھا مرلہ اگر انتقال کروانا ہو، حساسیت کا یہ پہلو روزانہ چکوال کی کچہریوں میں، روزانہ راول پنڈی کی کچہریوں میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر اعتماد نہ ہو، ساتھ پوتے نواسے کا جانا آنا آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ ذرا توجہ تو کیجئے،
مصطفیٰ کریم نے قرآن لکھوانے کے لیے جس کا انتخاب کیا، حضور نبی امی ہے، لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، پاک پیغمبر نے جب لکھنے کے لیے بلایا تو معاویہ بن ابی سفیان کو بلایا، اور جب لکھ لیا اس کے بعد فرمایا جو لکھا ہے واپس پڑھ کے سناؤ، تجھے بھتیجا سناتا ہے، مصطفیٰ کو معاویہ سناتا ہے۔ حضور نبی امی صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ ہونے لگا تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں محمد الرسول اللہ لکھا گیا۔ قریش مکہ نے کہا اسی پر تو جھگڑا ہے، اگر یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور ہمارے درمیان میں ہو تو مانتے ہیں، اگر محمد الرسول اللہ اور ہمارے درمیان ہو تو جھگڑا تو اسی بات کا ہے، ہم ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لہذا محمد الرسول اللہ کا جملہ ہمیں قبول نہیں ہے، محمد بن عبداللہ اور ہمارے درمیان میں معاہدہ لکھا جائے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے مٹا دو۔ حضرت علی جواب میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں تو نہیں مٹاؤں گا، میں تو نہیں مٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا لاؤ کدھر لکھا ہوا ہے، بتایا یہ لکھا ہے۔ حضور نے خود مٹا دیا، حضور نے خود مٹا دیا۔ قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو، پیغمبر علیہ السلام لکھوائیں اور قریش مکہ اعتراض کریں، میرا نبی محمد الرسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوا دیتا ہے، امیر معاویہ قرآن لکھیں، واپس مصطفیٰ کو پڑھ کے سنائیں۔ جو نبی قریش مکہ سے معاہدے کے معاملے میں اتنا حساس ہے، بتاؤ تو صحیح معاویہ کی لکھی ہوئی کسی ایک آیت کو مٹوایا ہو؟ کسی آیت کو نہیں مٹایا، مکمل اعتماد۔ اور آج کے دور میں اعتماد سمجھنا ہو تو اس کا آسان طریقہ ہے، کسی بندے نے کوئی وڈا موبائل ہوئے نا، اینڈرائیڈ آئی فون، اس کو ذرا موبائل ماں چاہ دے، اگر وہ تساں کوڈ کھول کے چاہ دے وے تو اعتماد نہیں، آخری گل ہے۔ اور اگر وہ کوڈ کھول بھی دے، ہیتے میرے نال کھل کے فون کر، آگے پیچھے نہیں بھیجنا۔ جب وہ ڈائل پیڈ کو آگے پیچھے کرے، میسج کی طرف ہاتھ لے جانے لگے، آخر واپس کر، گیلری کی طرف انگوٹھا جانے لگے، کہتے واپس کر، واپس۔ اور تو اور اپنی بیویاں بھی کوڈ نہیں دس دے، لانا ہی اس مارون تو پھر دس سن کیوں؟ اور اگر کبھی کوڈ کھول کر صبح آپ کو جاتے ہوئے آپ کے والد صاحب، آپ کے استاد، آپ کے دوست آپ کو موبائل دے جائیں اور کہیں ٹھیک ہے جب میں شام کو آؤں گا تو تب واپس دے دینا، اس درمیان میں جو میری کالیں آئیں سن لینا، جن کو کرنی ہو کر لینا، خط آئیں تو پڑھ لینا، میسج لکھنا ہو تو لکھ دینا، یہ آخری درجے کا اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ آخری درجے کا اعتماد۔ اور اول تو ایسا اعتماد آج کل کم ہی ہو گیا ہے، آج کل تو کم ہو گیا، اور ایسا اعتماد اگر بن بھی جائے تو اس اعتماد کو ختم ہونے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بڑا تیز آ گیا ہے، تو تیز زمانے میں اللہ نے پھر کفر کو جواب بھی تیز تیز دینے کا انتظام فرما دیا ہے، اور فرماتے تھے کہ انتظام اللہ نے تیز کیسے کیا؟ فرمایا اچھا بھائی تم تیزی پہ یقین رکھتے ہو، ٹھیک ہے، امریکہ عمارت تمہاری ہوگی، بس ایک جہاز ہمارا ہوگا۔ پہلے ایک تلوار سے ایک بندہ مرتا تھا، تو فرمایا کہ اب ایک جہاز سے 1000 بندہ سائیڈ پہ، دوسرے سے دوسرا بندہ سائیڈ پر۔ تو تیزی علامہ اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں میں بڑی زیادہ آ گئی ہے، اور یہ تیزی جتنی ہم نے گزشتہ 20 دنوں میں دیکھی ہے، اتنی تیزی پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔
اتنی تیزی. اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جن کو لوگ کہتے تھے آپ ہمارے پیر ہیں، آپ ہمارے لجپال ہیں، آپ سے ہماری عزت ہے، آپ کے آباء و اجداد سے ہم آپ سے بڑا پیار اور محبت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہر آنے والی بلا کو آپ ہی تو ٹالتے ہیں، ہر آنے والی مصیبت سے آپ ہی تو ہمیں نکالتے ہیں. ان پیر صاحب کو کسی نے دیکھا، وہ کسی سیاستدان کے دروازے پر سر سے پگڑی اتار کر ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بھئی یہ کیا؟ انہوں نے کہا پہلے سے بلائیں ہم ٹالتے آ رہے ہیں، آج بھی بلاؤں کو ہم ٹالنے کے لیے یہاں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا پیر صاحب ساری دنیا آپ کے دروازے پہ آتی تھی، آپ کو کسی اور کے دروازے پہ کھڑا دیکھ کر ہمیں کوئی اچھا نہیں لگا. آپ کی دنیا دیوانی تھی، آپ کسی آنسو گیس کے شیل ناموس رسالت کے لیے کھا رہے ہوتے، ناموس صحابہ ناموس اہل بیت کے لیے کھا رہے ہوتے تو بڑی خوشی ہوتی. لیکن پیر صاحب یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آنسو گیس کے شیل بھی ہیں اور برہنہ سر بھی ہیں اور الجھے ہوئے بال بھی ہیں اور ڈنڈے کے ساتھ آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ بات ہمیں کوئی اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ہم نے صحیح راستہ سمجھ کر ایک راستے کو چنا اور اس پر اب ہم جان دینے کا ارادہ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اتنی تیزی سے حالات بدلے، آج مرید پیر صاحب سے پوچھنے کے لیے بے قرار ہیں کہ جی وہ جان دینے کا جو ارادہ تھا اب بھی ہے یا کینسل ہو گیا ہے؟ کہتے میں زرداری صاحب کے پاس پہنچ گیا ہوں، پچھلی گاڑی سے آپ بھی تشریف لے آئے. بھئی ان سے تو آپ نے آزادی لینی تھی، آپ زرداری صاحب کے پاس کہاں چلے گئے؟ آپ نواز شریف کے پاس کہاں چلے گئے؟ ان سے تو آپ نے آزادی لینی تھی. آپ مختلف سیاسی قائدین کے دروازے کیوں کھٹکا رہے ہیں؟ ان سے تو آپ نے اعلان بغاوت کر کے قوم کو ایک نیا راستہ دکھانا تھا. وہ کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے، اگر بچ جائیں گے تو سارا کچھ ہوگا، نہیں بچیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جب ان کے بدلتے ہوئے رویوں کو میں نے دیکھا اور اس کے بعد میں نے حق نواز کے چہرے پہ نظر ڈالی، جب ان کے بدلتے ہوئے رویوں کو میں نے دیکھا اور اس کے بعد میں نے اسحاق القاسمی اور علامہ اعظم طارق کے چہرے پہ نظر ڈالی، ان کے بدلتے ہوئے تیور میں نے دیکھے تو میں نے علامہ علی شیر حیدری کے چہرے پہ نظر ڈالی، تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا مشن کو سمجھ کر چلنے والے لوگ کون ہوتے ہیں اور حالات کی ضرورت کو سمجھ کر چلنے والے کون لوگ ہوتے ہیں. تو بڑی تیزی سے صورتحال بدلی ہے اور میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو تھوڑی دیر کے بعد میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں 9 مئی کے دل خراش واقعات کے بعد ہم اس پارٹی کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ایک دن بھی نہیں رہ سکتے. یہ 9 مئی کا واقعہ جب ہو گیا، 10 مئی کو آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا، 11 مئی کو آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا، 12 مئی کو ساتھ نہیں چھوڑا، 13 مئی کے بعد سے آپ نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا. اس کا مطلب ہے 9 مئی کے واقعے کی اس وقت تک تم نے مذمت نہیں کی جب تک تمہاری مرمت نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے یہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت در حقیقت مرمت کے نتیجے میں ہے، اور مرمت کے نتیجے میں جو مذمت ہو قوم اس مذمت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بھی سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ وہ ہمارے عرصہ دراز ایک کمپنی آئی تھی پاکستان میں، اس کو کہتے تھے شینل، اور آج کل سنا ہے وہ ٹائمز کے نام سے کام کر رہے ہیں، وہ ٹائمز کے نام سے کام کر رہے ہیں. جو وہاں پہ جاتا ہے چند لیکچر سنتا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے بس دنیا بدلنے کا ٹھیکہ میرے ذمہ ہے، آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے، تمہیں وہاں پہنچا کے آؤں گا جہاں سے واپسی کا راستہ کسی کو نہیں آتا. یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ. اگر دنیا میں ایک گھرانے سے لے کر حکمرانوں کے ایوانوں تک تبدیلی آ سکتی ہے تو مصطفیٰ کی سنت کے ذریعے آتی ہے، خلافت راشدہ کے نظام کے ذریعے آتی ہے. جہاں پہ حضور کی محبت صحابہ کرام کے انداز میں
لوگوں میں دیکھی جا سکے اور اس محبت کو محسوس کیا جا سکے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. قدم اٹھتے جاتے ہیں، اللہ اپنے مومن بندوں کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، اور ان کے راستوں میں پھر رکاوٹیں شکاوٹیں کوئی نہیں ہوتی. علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ 108 دن کال کوٹڑی میں رہے، اور 108 دن کے بعد نکلے تو مسکرا رہے تھے، فرما رہے تھے 108 قرآن کے ختم بھی مکمل ہو چکے. تقریباً 590 دن میں ناموس صحابہ کا ادنا کارکن کال کوٹڑی میں رہا. قریباً 590 دن کال کوٹڑی سے نکلنے کے بعد دشمنان صحابہ نے چاہنے کے باوجود ہمارے چہرے سے مسکراہٹ نہیں چھین سکے تھے. قریباً 7 سال کا عرصہ گزر گیا. علامہ محمد عالم طارق آج بھی لاپتہ ہیں، آج بھی ان کی زندگی موت کی ہمیں خبر نہیں ہے، لیکن ہم مطمئن صرف اس لیے ہیں اگر جان ابو بکر صدیق کے لیے خرچ ہو جائے تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. لیکن یہاں موجود حضرت فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا. یہ پیارا پیارا فاروقی، یہ رام دلارا فاروقی، دنیا دی مجھے فاروقی، ماہوں کا سہارا فاروقی، بہنوں کا بھائی فاروقی، شہداء کا بھائی فاروقی، اصحاب کا نوکر فاروقی، صدیق کا نوکر فاروقی، فاروق کا نوکر فاروقی، عثمان کا نوکر فاروقی، حیدر کا نوکر فاروقی، ہمیں جان سے پیار فاروقی، یہ قائد ہمارا فاروقی، 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 فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا، فاروقی آیا. چلنے جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، بولتے جاؤ، دیکھو دیکھو کون آیا. تشریف رکھے. پیچھے ہو جائیں، پیچھے ہو جائیں، دیکھو کون آیا، رسی سے پیچھے ہو جاؤ، لکڑی خمیازی پہ زوال آیا. رسی سے پیچھے ہو جاؤ. تقریب کے مہمان خصوصی علامہ غازی اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں. میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنا قائد، اپنا رہبر ان کو بنائیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان ہو. ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والے کبھی رسوائیوں کے گھاٹیوں سے نہیں گزرتے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک میں دی جانے والی قربانی کے نتیجے میں ہم منزل تک پہنچ کر دم لیں گے انشاءاللہ. آپ کے علم میں ہے علامہ محمد اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے قومی اسمبلی میں صحابہ اور اہل بیت کی عزت کا بل پیش کیا. بہت سے لوگوں نے اس پر دستخط کیے اور بعد میں دستخط واپس لے لیے. چودھری محمد الیاس جو آج دنیا میں نہیں ہے، جب اس کو بے نظیر نے اس وقت کہا چودھری صاحب اعظم طارق کے بل پر دستخط کیے ہیں، دستخط واپس لو، وہ الیاس جواب میں بے نظیر کو کہتا ہے بی بی سیاست تیرے پیچھے چلی ہے، ایمان کی بات تو اعظم طارق کے ساتھ کی ہے. اس وقت بھی ایوان میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی پارٹیوں سے ماورا ناموس صحابہ و اہل بیت بل پر دستخط کیے، اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بھڑ گئے، لیکن انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. علامہ اعظم طارق شہید کی قربانی، دیگر شہداء قائدین کی قربانیوں کی بدولت
پاکستان کی قومی اسمبلی میں پھر وہ وقت آیا جب جماعت اسلامی کے علامہ عبدالاکبر چترالی نے یہ بل پیش کیا کہ گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت کے لیے سزا 3 سال نہیں بلکہ عمر قید ہونی چاہیے۔ تمام پارٹیوں کے ممبران نے اس بل کو متفقہ طور پر پاس کیا۔ ہم سمجھتے ہیں متفقہ طور پر اس بل کا پاس ہونا، تمام پارٹیوں کا اس پر ووٹ دینا، یہ ساری قوم کی متفقہ آواز ہے، اور اس آواز کو سینٹ سے پاس کر کے قانون بنانا ملک کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اگلے مرحلے میں اس کو سینٹ میں پیش ہونا ہے اور ان قریب پیش ہوگا انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے جس دن یہ سینٹ میں پیش ہو، اراکین سینٹ اور اراکین قومی اسمبلی کی اس خوبصورت اقدام کی حوصلہ افزائی اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عین اسی وقت جب سینٹ میں یہ بل زیر بحث ہو، آپ کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے باہر اراکین سینٹ اراکین قومی اسمبلی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بلایا جائے۔ آپ آنے کے لیے تیار رہیں گے؟ آپ ہر کال کے لیے بیدار رہیں گے؟ میرے اللہ نے چاہا یہ بل پاس ہوگا اور پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم 35 سال پہلے بھی پورے شرح صدر کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ صدیق اکبر کے دروازے کے چوکیدار تھے، فاروق اعظم کے دروازے کے چوکیدار تھے۔ ہم نے کسی سیاستدان کے دروازے پر کل بھی پہرے نہیں دیے، آج بھی ہم ابو بکر صدیق کے دروازے کے چوکیدار ہیں۔ ہم کسی سیاستدان کے دروازے کے پہرے دار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب صدیق اکبر کی عزت کا قانون بھی پاس ہوگا اور نظام خلافت راشدہ کا پھلیرا بھی لہرائے گا انشاءاللہ۔